اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ آگے تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو اللہ کی بندگی سے عار سمجھے اور بندگی میں عار سمجھے اور تکبر سے کام لے تو کیا ہوگا؟ بس اتنی بات سمجھ دو، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا جمع کریں گے حشر کے میدان میں۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا فوری طور سے کہ وہاں جمع کر کے ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، کیا سزا دیں گے، لیکن یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ جب آدمی بدعملی کے ساتھ اور کفر کے ساتھ اور استنکاف کے ساتھ کہ یعنی اللہ کی بندگی میں عار سمجھنے کے ساتھ جب کوئی شخص زندگی گزارے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہوگا وہیں جمع، اور جب وہاں پر جمع کیا جائے گا ایسے آدمی کو تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام برا ہوگا، عذاب کا ہوگا، سزا کا ہوگا۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ وہیں پر جمع کرے گا۔ پھر کیا ہوگا جمع کرنے کے بعد؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو باری تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل و کرم سے کچھ زیادہ بھی دے گا۔ یہ مفہوم قرآن کریم نے کئی جگہ استعمال فرمایا ہے۔ ایک طرف تو فرمایا کہ ہم تمہارا اجر پورا دیں گے، اجر بھی دنیا کا اجر نہیں، دنیا کا اجر جو ہے وہ محدود ہوتا ہے اور متناہی ہوتا ہے، وہ آدمی کی اپنی بساط، سوچ کی بساط جو ہے وہ اس تک پہنچتی ہے، اس سے زیادہ وہ تصور نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنا اجر ملنا چاہیے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو بسا اوقات یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے روپے زیادہ ہوتے ہیں، کتنے، اس کی منتہائے نظر جو ہے وہ 20 روپے، 40 روپے، 50 روپے ہوتی ہے۔ تو اگر اس سے پوچھا جائے تو کہ بھئی تم کتنا مانگو، تو اس کے خیال میں جو سب سے زیادہ عدد ہوگا وہ اپنی طرف سے مانگے گا کہ مجھے 50 روپے دے دو، جو 100 روپے دے دو۔ لیکن اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 100 اور 50 کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ جب دینے والا مشفق باپ دے گا تو وہ اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ تو اجر یہاں پر جو ہم سمجھ رہے ہیں، اجر تو کوئی حقیقت نہیں، ایسے جیسے بچہ کچھ تعداد میں روپے مانگے یا پیسے مانگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو اجر قرار دے رکھا ہے وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی بشر کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ یہ تو اجور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ایسا ہے۔ پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے اپنے فضل سے اس پر اور زیادہ دیں گے۔ اول تو اجر ہی ہمارے تصور سے بالا تر ہے، پھر اس اجر کے اوپر کچھ اور دیں گے۔ یہ کئی جگہ یہ مضمون قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھا ثواب ملے گا اور کچھ اور ملے گا، اور لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، کہ جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، جو تمہارے دماغ میں آئے گا مانگو ملے گا، لیکن ولدینا مزید، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے۔ اس کچھ اور کے ابہام میں جو لذت ہے اور اس کے اندر جو
لیکن عام کا عجیب مظاہرہ ہے وہ بیان سے باہر ہے. یعنی ایسی چیز ہے جو ہم تمہیں بیان کریں گے تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ایسی چیز ہے کہ ہمارے الفاظ اس کو محصور کر نہیں سکتے، بے انتہا چیز ہے. تو فرمایا وزیدہم من فضلہ، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے فضل سے بہت زیادہ دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا تھا اور تکبر سے کام لیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو اللہ تعالیٰ دکھ دینے والا عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی نہ مددگار پائیں گے اور نہ کوئی کارساز پائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو کوئی تمہیں وہاں سے بچا نہیں سکتا. تمہارا باپ، تمہارا استاد، تمہارا شیخ، تمہارا مربی، تمہارے دوست، تمہارے عزیز، تمہارے اقارب، کچھ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا. لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اب سارے انسانوں کو بیک وقت خطاب ہے، جس میں مسلمان بھی داخل ہیں اور غیر مسلم بھی، کہ قد جاءکم برہان من ربکم، اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی کھلی دلیل آ گئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک ایسا نور، ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی. دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک برہان اور ایک نور مبین. تو برہان اصل میں کہا جاتا ہے ایسی دلیل کو جو انتہائی مضبوط ہو اور اس کو رد کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو. ورنہ دلیل کا لفظ اس قرآن میں آیا ہے، اور اسی طرح حجہ بھی دلیل کو کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے. لیکن یہاں جب لفظ استعمال فرمایا گیا برہان، برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس سے اپنا مدلول، یعنی جس چیز کی وہ دلیل ہے، وہ بالکل واضح علم نشرح ہو کر سامنے آ جاتی، اس کو برہان کہتے ہیں. تو ایک بار ہم نے تمہارے پاس برہان بھیجا ہے اور ایک نور مبین بھیجا ہے، یعنی ایسی روشنی جو وضاحت کرنے والی ہے. تو برہان سے مراد قرآن کریم. قرآن کریم بذات خود ایک ایسی عظیم دلیل ہے جس کو رد کرنا ممکن نہیں، تو یہ تو برہان ہے. پھر فرمایا نورم مبینہ، ہم نے تمہارے پاس ایک روشن کرنے والا، وضاحت کرنے والا نور بھیجا ہے یا روشنی بھیجی. اس سے مراد بظاہر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی.